اللہ یا اللہ السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ لا يقبل عملا فیہ مثقال ذرۃ من ریاء۔ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کی روشنی میں آج کے اس نماز جمعہ کے خطبے میں چند عرائض پیش کرنا مقصود ہے۔ پیغمبر اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے جس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری ہو۔ مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی اگر ریاکاری ہے، دکھاوے کے لیے کیا گیا ہے، دوسروں کی خوشنودی کے لیے کام کیا گیا ہے، تو پھر اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، اس حدیث میں ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ ریاکاری کرنے والا انسان ایسا کیا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے تھوڑی بہت انسان کی کوشش ہو تو اس سے پورا عمل کیوں ضائع برباد ہو جاتا۔ یہ ایک واقعاً اپنی جگہ کے اوپر سوال ہے اور اہم سوال ہے کہ ریاکاری کو اس طرح سے رد پیغمبر اسلام کیوں فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں، ہماری عبادات اور جو کچھ ہم دین کے نام کے اوپر کر رہے ہیں، اس کی ذات پروردگار کو ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ساری دنیا کے انسان جو ہے وہ اگر عبادت کرنا چھوڑ دیں تو نہ تو خدا کی قدرت کے اندر کسی چیز کی کمی واقع ہوگی اور نہ اس کی خدائی کے اندر کوئی خلل پڑے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کے لیے جب کرتا ہے تو وہ خدا کی کسی ضرورت کے تحت نہیں کرتا۔
ضرورت خود بندے کی ہے. بندہ اگر عبادت کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب خود پاتا ہے. بندہ اگر کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے تو اس میں اسی کی بھلائی، اسی کا فائدہ پوشیدہ ہوتا ہے. خدا کی ذات کے لیے کوئی فائدہ جو ہے وہ تصور نہیں کیا جا سکتا. تو عمل عزیزان گرامی، خود عمل جو ہے اس کی خدا کو ضرورت نہیں ہے. عمل کے پیچھے جو نیت کار فرما ہوتی ہے عزیزان گرامی، خدا اسے دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ جزا اور سزا انسان کو دیتا ہے. خود عمل جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کس غرض سے وہ کام انجام دیا گیا ہے، کس لیے وہ انجام دیا گیا ہے. دیکھیں دنیا کے معاملات جو ہے وہ عمل کے ذریعے سے طے ہو جاتی ہے. ایک انسان جو ہے وہ اپنے والدین کی جو ہے وہ اطاعت کر رہا ہے اور کس مقصد سے کر رہا ہے، وہ مقصد اس کا کچھ بھی کیوں نہ ہو. یعنی ماں باپ سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اپنے اس دنیاوی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری اگر کر رہا ہے تو ظاہراً ماں باپ کے لیے فائدہ مند ہے، چاہے وہ اس عمل جو ہے اس کا مخلصانہ نہ ہو تب بھی فائدہ مند ہے. لیکن عزیزان گرامی، قدرت کے یہاں اور ہمارے دینی معاملے میں عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عمل کی حیثیت اسی وقت ہے کہ جب وہ اخلاص کے اوپر مبنی ہو. دیکھیں بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح سے واضح ہے. بھئی جو عمل خدا بند عالم کے لیے انجام ہی نہیں دیا گیا اسے خدا بند عالم کیوں اجر دے؟ بھئی جب نماز اللہ کے لیے پڑھی ہی نہیں گئی ہے تو جس کے لیے پڑھی گئی ہے، جنہیں دکھانے کے لیے پڑھی گئی ہے، انسان کو چاہیے کہ ان سے اجر لے. جب خدا کے لیے نماز پڑھی ہی نہیں گئی ہے تو پھر خدا اس کے اوپر کیوں اجر دے؟ تو عمل ظاہری طور کے اوپر عزیزان گرامی خدا کو مقصود نہیں ہے. عمل کے پیچھے جو اخلاص کار فرما ہے وہ مطلوب ہوتا ہے. عزیزان گرامی، ایک اور حدیث میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لیست الصلاۃ قیامک وقعودک، فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا کھڑا ہونا اور بیٹھنا یہ نماز نہیں ہے. لیست الصلاۃ قیامک وقعودک انما الصلاۃ اخلاصک، نماز تو تمہارا اخلاص ہے. وَأَن تُرِيدَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، اور نماز وہ ہے کہ جس میں تم اللہ کی قربت کے طالب ہوتے ہو، وہ ہے نماز. اللہ کے لیے انجام دیا جانا جو ہے یہ ہے نماز. اخلاص نماز ہے، نہ کہ یہ ظاہری طور کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہو جانا یا بیٹھ جانا جو ہے وہ نماز ہوگا. اخلاص ہے، اور اخلاص ہی کی قدر و قیمت عزیزان گرامی ہے. تو بہرحال یہ اخلاص ہی عمل کو عمل بناتا ہے. اور بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بالاخلاص تتفاضل مراتب المومنین، اخلاص کے ذریعے سے مومنین کے مرتبے اور درجے طے ہوتے ہیں. کون مومن کس درجے کے اوپر ہے، ایمان کے لحاظ سے کس منزل کے اوپر وہ انسان پہنچا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اخلاص کے ذریعے طے ہوتی ہے، نہ یہ کہ کثرت نماز، کون زیادہ جو ہے وہ نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، کون زیادہ ہر سال حج کے اوپر جا رہا ہے،
کون زیادہ روزے رکھ رہا ہے، بلکہ اخلاص ہے کہ جس کے ذریعے سے مومنین کے اعمال طے ہوتے ہیں۔ دیکھیے حدیث میں کہا جا رہا ہے اخلاص، مومنین کے درجے جو ہیں وہ اخلاص کے ذریعے سے طے ہوتے ہیں۔ شور شرابہ اور دعوے اور ہنگاموں سے جو ہے وہ مومنین کے درجات طے نہیں ہوتے۔ اخلاص کتنا کار فرما ہے، عمل کتنا مخلصانہ ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ مومنین کے اعمال جو ہے وہ قبول ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اخلاص خود اپنی جگہ کے اوپر عبادتوں کی روح ہے، اور ایک حدیث میں جو ہے اخلاص ہی کو عبادت کہا گیا، یعنی انسان اپنا شیوا جو ہے وہ اخلاص کو اگر قرار دے تو اس کی یہ نیت ہی عبادت ہے کہ انسان جو ہے وہ خالصتاً للہ، اللہ کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، یہی اس کی جو ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت المقربین، وہ بندگان خدا جو خدا سے قریب تر ہیں، ان کی عبادت جو ہے وہ اخلاص ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اخلاص خداوند عالم کو مطلوب ہے، اور اخلاص کے ساتھ انسان جو ہے وہ کس طرح سے زندگی گزارے۔ مذہب نے، دین نے اخلاص کو کیا اہمیت دی ہے۔ ایک مقام پہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الاخلاص غایت الدین، اخلاص دین کا ہدف اور مقصد ہے، یعنی دین جس منزل کے اوپر انسان کو لے جانا چاہتا ہے وہ اخلاص ہے۔ جس منزل کے اوپر انسان کو دین لے جانا چاہتا ہے، یہ جو طور و طریقے عبادات کے اور مراسم دیگر جو دین نے تجویز کیے ہیں، وہ عزیزان گرامی اس سب کی روح جو ہے وہ اخلاص ہے۔ وہ اگر اخلاص کے اوپر مبنی ہے تو ہر عمل اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہے، اور یوں عمل ظاہراً بہت اچھا نظر آ رہا ہو لیکن اخلاص نہ ہو تو وہ عمل کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اخلاص ہے کہ جو عمل کو عمل بناتا ہے۔ مخلصانہ زندگی کی شان سے گزرتی ہے، اسے امیر المومنین ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ طوبی لمن اخلص للہ ولم یشغل قلبہ بما تری عیناہ، فرماتے ہیں کہ وہ خوش قسمت ہیں وہ افراد کہ جو اللہ کے لیے اخلاص سے کام لیتے ہیں، اور ان کا دل جو کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی طرف سے بے رغبت ہوتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ لوگوں کے پاس کیا ہے، لوگوں نے کتنی دولت جمع کر رکھی ہے، لوگ کتنے عیش و آرام کے ساتھ ہیں، پڑوسی کے پاس کتنا سرمایہ ہے، اس کے اوپر ان کی نظر نہیں ہوتی، اس سے بے نیاز ہو کے جیتے ہیں۔ وَلَمْ يَشْغَلْ قَلْبَهُ بِمَا تَرَى عَيْنَاهُ وَلَمْ يَنْسَ ذِكْرَ اللَّهِ بِمَا تَسْمَعُ أُذُنَاهُ، اور وہ ذکر الہی سے غافل نہیں ہوتے، فراموش نہیں کرتے ذکر الہی کو، جو کچھ ان کے کان سن رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کا طریقہ کیا ہے، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ جو کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس سے بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں، جو کچھ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں اس سے بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَحْزَنْ صَدْرَهُ بِمَا أُوتِيَ غَيْرُهُ، اور فرماتے ہیں کہ ان کا دل جو ہے وہ غمزدہ نہیں ہوتا جو ان کے علاوہ دوسروں کو عطا کر دیا گیا۔
اس کی بنا پر ان کا دل جو ہے وہ غمزدہ نہیں ہوتا. یہ ہوتے ہیں صاحبان اخلاص. یعنی صاحبان اخلاص کی روش، صاحبان اخلاص کا طور و طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر دنیا اور دنیا والوں کی طرف نہیں دیکھتے، وہ پھر اپنے عمل کو دیکھتے ہیں اور ذات پروردگار کو دیکھتے ہیں. عمل مخلصانہ ان کا اسی بنا کے اوپر ہوتا ہے. دیکھیے، اب کوئی اپنی جگہ کے اوپر یہ سوال کر دے کہ صاحب یہ اخلاص کی قید خداوند عالم نے کیوں لگائی ہے، تو عزیزان گرامی دیکھیے معاملہ جو ہے بالکل واضح ہے. دیکھیے چیز کی قدر و قیمت تبھی ہے کہ جب وہ خالص ہو. کوئی شخص سونے جیسے رنگ کی کوئی چیز لا کے آپ کے سامنے رکھ دے، سونا جیسی لگ رہی ہو، سونا نہ ہو یا ہو بھی تو خالص نہ ہو، آپ کی نظر میں کتنی قدر و قیمت اس کی ہوگی؟ ظاہرہ قدر و قیمت تو اس وقت ہوگی کہ جب وہ سونا واقعاً سونا ہوگا. تو چیز اگر خالص ہوتی ہے تو اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے. بازار سے آپ دودھ لینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس دودھ کے اندر ملاوٹ ہے، آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہوگی، آپ اس چیز کو اہم تصور کریں گے. آپ کے دوست آپ سے مخلص نہ ہوں، آپ انہیں اپنا دوست ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ بظاہراً آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کے دل آپ کے ساتھ نہیں، ان کی دوستی مخلصانہ نہیں ہے. آپ اس دوستی کو قبول کریں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں کریں گے. تو کس کائنات کا اصول ہی یہی ہے، چیز خالص ہوتی ہے تو قدر و قیمت ہوتی ہے. تو عبادت کی قدر و قیمت بھی جو ہے وہ اخلاص کے اوپر ہے، وہ عمل کتنا مخلص ہے. عمل کا اخلاص جو ہے اس کے ظاہر سے سمجھ میں نہیں آتا. عمل کا اخلاص جو ہے وہ اس نیت سے طے ہوتا ہے کہ جس نیت کے ساتھ جو ہے وہ کام انجام دیا گیا. تو عزیزانی گرامی دنیا کا قاعدہ ہی یہی ہے کہ عمل کی قدر و قیمت جو ہے وہ اسی وقت ہے کہ جب وہ چیز خالص ہو. آپ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے کہ آپ سے ہر کس و ناکس آگے کہے کہ ہم آپ کے دوست اور آپ فوراً مان لیں. تو عزیزان گرامی اس اصول سے الگ ہٹ کے جب کائنات کا یہ مسلمہ اصول یہی ہے تو خداوند عالم آپ کی عبادتوں کو جو اس کے لیے انجام دی ہی نہیں گئی ہیں اس کے اوپر اجر و ثواب کیوں دینے لگے؟ بات جو ہے وہ بالکل واضح ہے. عزیزان گرامی، اخلاص جہاں پیدا ہو جاتا ہے پھر خداوند عالم کی طرف سے جو برکتیں انسان کی زندگی میں شامل حال ہوتی ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ انسان تصور نہیں کر سکتا. اخلاص کے بعد اور جہاں اخلاص رخصت ہونے لگتا ہے پھر اس کے بعد جو خرابیاں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں تو پھر ان خرابیوں کو بھی انسان صحیح طور کے اوپر درک نہیں کر سکتا ہے. دیکھیے آج کی دنیا کا مسئلہ یہی، آج مخلصانہ عمل جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ناپید ہو چکا. اولا تو ہر چیز جو ہے وہ پیسے میں تولی جا رہی ہے، ہر چیز کے پیچھے مفادات دیکھے جا رہے ہیں. خلوص والا وہ جذبات جو ہے وہ آج تقریباً ناپید سے ہو گئے ہیں. تو
آج عزیزان گرامی آج کی جو صورتحال ہے اس کی خرابیاں، یعنی اخلاص نہ ہونے کی بنا کے اوپر خرابیاں جو سماج اور معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. دیکھیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں. دیکھیے اخلاص کی جہاں اور جب ضرورت یعنی زبان کے اوپر آئے لفظ اخلاص، تو اس سے آپ یہ تصور نہ کریں کہ بات صرف نماز کی ہو رہی ہے، بلکہ انسان کا ہر عمل جو ہے وہ مخلص ہونا چاہیے. روزہ بھی اخلاص کے ساتھ ہو، حج بھی. دیکھیے آج کا مسئلہ تو اور کہیں زیادہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہے. دیکھیے ٹیڑھا اس لحاظ سے ہے کہ حج کے ہر عمل کے متعلق جتنے بھی ارکان اور اعمال حج کے ہیں، اس میں آپ تمام تر توضیح المسائل کے اندر یہ دیکھیں گے کہ یہ کام جو ہے وہ قربتاً الی اللہ انجام دیا جائے، اور اگر یہ کام قربتاً الی اللہ انجام نہیں دیا گیا تو حج صحیح نہیں ہے. مثلا حج میں یعنی پہلا حج انسان جب کرتا ہے تو اسے سر منڈوانا پڑتا ہے. اب سر منڈوا رہا ہے لیکن وہ اس نیت سے منڈوا رہا ہے کہ سر منڈے گا تو یہ ساری پابندیاں احرام کی جو ہے اس کی گردن سے الگ ہوں گی. عزیزان گرامی یہ ساری پابندیاں لے کے ہندوستان آ جاتا ہے انسان اگر قربتاً الی اللہ جو ہے. اور آپ تصور فرق کر سکتے ہیں کہ یہ ساری پابندیاں لے کے جب ہندوستان میں انسان آئے گا تو اس کے اوپر گزرے گا کیا. آئینہ نہیں دیکھ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اور اس کے علاوہ بہت سی پابندیاں ہیں. روز نیا لباس پہننا، ایک نیا بکرا جو ہے وہ اس کی گردن کے اوپر جو ہے وہ ہوگا. تو حج کا مسئلہ جو ہے وہ کہیں زیادہ سخت ہے کہ اگر قربتاً الی اللہ جو ہے وہ انجام نہیں دیا گیا ہے عمل، تو ایک سال جو ہے وہ جینا جو ہے مشکل ہو جائے گا کہ انسان جو ہے وہ اسے سہی نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. تو بہرحال صرف عبادات نہیں بلکہ عبادات کے علاوہ بھی جو ہے عزیزان گرامی مجلس میں شرکت بھی جو ہے وہ مخلصانہ ہونی چاہیے، تبھی اجر و ثواب ہے. دکھاوے کے لیے اور دیگر مقاصد کے لیے جیسا کہ رائج ہے فلاں صاحب مجلس کر رہے ہیں تو ذرا انہیں منہ دکھانا ہے اپنا کہ ہم آپ کی مجلس میں آئے ہیں، یہ عزیزان گرامی اخلاص کے برخلاف ہے. مجلس میں شرکت اخلاص کے ساتھ، مجلس کو بپا کرنا اخلاص کے ساتھ. سویم چہلم اس کے مراسم اخلاص کے ساتھ. اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے، صرف دکھانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ پھر آپ کے مرحوم تک کچھ نہیں پہنچ رہا. یہ دسترخوان پہ آنے والے افراد جو ہے ان کے پیٹ بھلے ہی بھر جائیں لیکن مرحوم کو کچھ نہیں مل رہا، چونکہ یہ مخلصانہ ہی نہیں ہے، خلوص کے ساتھ کام انجام دیا ہی نہیں جا رہا ہے. اور جب خلوص کے ساتھ ہو ہی نہیں رہا ہے تو مرحوم کا دامن تو خالی رہ گیا. دیکھیے واقعاً اپنے مرحومین پہ جو ہے وہ ترس کھائیے، اور ترس اسی صورت میں کھائیے کہ آپ ایصال ثواب کریں تو مخلصانہ انداز میں ایصال ثواب کریں، نہ یہ کہ دکھانے کے لیے ایصال ثواب کریں. دکھانے کے لیے اگر ایصال ثواب ہو رہا تو پھر کوئی ثواب ہی نہیں پہنچ رہا. جیسے مرحوم پہلے تھے، جیسے بیچارے وہ حسرت پہلے سے رکھے ہوئے تھے کہ ہماری اولاد اس کی خاطر جس کی خاطر جو ہے وہ ہم نے زحمتیں اٹھائی ہیں، اور وہ ایک عدد سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ نہیں ہو رہی ہے، تو بیچارے جو ہے وہ اپنی اسی حسرت کے ساتھ جو ہے وہ قبر میں آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کا کوئی عمل جو ہے وہ مرحوم تک نہیں پہنچ پائے.
کیونکہ مخلصانہ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ خدا تو اس عمل کو قبول کرتا ہے جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اخلاص اگر ہوتا ہے تو کن درجات تک انسان پہنچتا ہے۔ ایک ہماری تاریخ میں ایک عظیم شخصیت شیخ عباس قمی، شیخ عباس قمی جن کی مفاتیح الجنان کتاب ہے، دعاؤں کے اوپر مشتمل کتاب ہے۔ عزیزان گرامی، بہت پڑھائی کا عالم ہونے کے باوجود انتہائی سادہ، انہوں نے کتاب لکھی منازل الآخرہ۔ باپ ان کے جاہل آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، تو ایک جگہ کے اوپر انہوں نے کسی کا واعظ سنا کہ خطیب جو ہے وہ واعظ دے رہے ہیں، تو انہوں نے خطیب سے یہ پوچھا کہ تم نے بہرحال یہ واعظ کہاں سے سنا؟ تو انہوں نے بتایا کہ منازل الآخرہ جو کتاب ہے۔ اب ان کے والد کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ ان کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے۔ وہ بازار سے خرید کے لائے اور لانے کے بعد جو ہے وہ بیٹے کو دیا کہ بیٹا دیکھو اس کتاب سے تیاری کیا کرو۔ شیخ عباس قمی نے باپ سے یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں کی اور نہ کر سکے کہ یہ کتاب بابا میری لکھی ہوئی تو ہے، یہ میں نے ہی تو لکھی ہے۔ یہ اس اخلاص کا عزیزان گرامی کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ آج شیخ عباس قمی کی ہر کتاب جو ہے، یعنی کتابیں جو ہیں وہ ہر شیعہ گھر کے اندر موجود ملیں گی۔ یہ درجہ انسان خدا کے لیے جیے، کس طرح سے جیتا ہے انسان خدا کے لیے۔ آغا برجردی، آغا برجردی کون ہے؟ آغا برجردی امام خمینی کے استاد۔ آغا برجردی ایک زمانے میں بیمار ہوئے تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر میں صحت یاب ہوا تو میں مشہد جاؤں گا۔ کچھ دنوں بعد جو ہے وہ صحت یاب ہو گئے، تو ایک دن جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا کہ کل میں مشہد کے لیے جا رہا ہوں۔ اب جو طالب علم ان کے قریبی حلقہ تھا انہوں نے ان سے کہا کہ حضور کچھ دن رک جائیے۔ تو شیخ آغا برجردی نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ نہیں آپ رک جائیے، کچھ دن رک جائیے، اس کے بعد آپ جائیے گا۔ کہا کہ نہیں، میری نظر تھی، نظر پوری ہو گئی، اب میرے اوپر واجب ہے کہ میں جاؤں، اس نظر کو پورا کروں۔ تو آخر آغا برجردی نے پوچھا کہ تم یہ مشورہ مجھے دے کیوں رہے ہو؟ کہا کہ ہم یہ مشورہ آپ کو اس لیے یہ ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ مشہد جائیں تو وہاں آپ کا شایان شان استقبال ہو، تو آپ کے لیے جو ہے آپ کے احترام میں جلسے ہوں، آپ کا احترام جو ہے وہ شایان شان جگہ کے اوپر جو ہے وہ آپ لے جائے جائیں۔ آغا برجردی فرماتے ہیں کہ دیکھو بہرحال یہ چیز جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ کہنے لائق نہیں ہے، میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن اب تم نے مجبور کر ہی دیا ہے تو سنو، میں نے آج تک کوئی کام اپنی عزت کی خاطر نہیں کیا کہ لوگ میری عزت کریں۔ یعنی واقعاً دیکھیے بڑے عجیب و غریب جملے ہیں کہ آپ یہ تصور کیجئے کہ میں نے زندگی میں کوئی کام عزت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، اور فرماتے ہیں کہ جو کچھ خدا عزت آج مجھے حاصل ہے وہ خدا کی عطا کرتا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، اس کے اندر میری اس کے اندر کوئی کوشش نہیں، جو کچھ ہے وہ خدا نے دیا۔ اور عزیزان گرامی واقعاً عزت
جو ہے وہ خدا کے ہاتھوں میں ہے. انسان اپنی ترکیبوں سے عزت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ جہاں جہاں تدبیریں اور ترکیبیں استعمال کی جاتی ہیں وہیں ذلت کا سامان فراہم ہو جاتا ہے. عزت خدا کے ہاتھوں میں ہے. دوبارہ لیے ایک مخلصانہ زندگی. اور عزیزان گرامی، یہ تصور کہ خدا کی خاطر ہر کام جو ہے وہ انجام پائے. صحت یاب ہو گئے ہیں تو اب ناظر کا پورا کرنا جو ہے وہ واجب ہے. اب اس کے لیے یہ نہیں سوچنا ہے کہ لوگ ہمارے شایان شان جو ہے وہ استقبال کے لیے آمادہ ہوں تبھی جو ہے وہ ہم جائیں. اور شیخ بغیر کسی آمادگی کے جو ہے وہ مشہد تشریف لے گئے. تو بہرحال یہ شخصیتیں عزیزان گرامی ہیں کہ جو اخلاص کے مرتبے کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے ظاہر کرتی ہیں. اخلاص اگر پیدا ہو جاتا ہے تو میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں. پہلے مرحلے میں جو ہے وہ حدیث کے معنی و مفہوم ممکن ہے کسی کے سمجھ میں نہ آئے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا، لیکن حدیث ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما اخلص عبد للہ عز وجل 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ. فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ 40 دن تک اخلاص سے کام نہیں لیتا ہے مگر یہ کہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ 40 دن اخلاص سے اگر انسان کام لیتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان کے اوپر جاری ہونے لگتے ہیں. 40 دن اخلاص برتنے والا انسان عزیزان گرامی اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب کوئی کہے کہ صاحب یہ اخلاص عزیزان گرامی یہ کیسے انسان کو اس مرتبے پہ پہنچا دیتا کہ اس کی زبان سے جو ہے وہ حکمت کے چشمے جو ہے وہ جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی اخلاص انسان کو ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ روک دیتا ہے کہ جو حکمت کی ضد ہے، جو عقل و خرد کی مخالف ہے. ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ انسان کو اخلاص جو ہے وہ روک دیتا. اور ظاہر ہے کہ جب عقل و خرد کے سارے دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے پھر تو حکمت ہی حکمت باقی رہ جاتی. بھائی عقل کے جتنے بھی دشمن ہیں، دیکھیں عقل کے دشمن کیا کیا چیزیں ہیں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے. حسد عقل کا دشمن ہے. حسد کرنے والا انسان جو ہے وہ کیسی کیسی حماقتیں کرتا ہے. اور سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ تو بیچارہ حسد کرنے والا جو ہے دوسرے کو تو نقصان پہنچا ہی نہیں پاتا. حسد کرنے والا جو ہے وہ تو نقصان اپنے آپ ہی کو پہنچاتا ہے. حسد، طمع، کنجوسی، بخل، یہ عزیزان گرامی یہ بخل کرنے والا دنیا میں فائدے میں رہتا ہے، یہ زندگی بھر گھاٹے میں رہتا. وہ اس لیے کہ اسے خدا مند علم دے بھی رہا اور یہ پھر بھی خرچ نہیں کر رہا، تو یہ گھاٹے میں نہیں ہے تو اور ہے کیا. تو کنجوسی کرنے والا جو ہے، کنجوسی جو ہے وہ عقل کی دشمن ہے.
دیکھیے سب سے بڑی حماقت تو کنجوس انسان کی یہ ہے کہ وہ بیچارہ اسی فکر کے اندر جو ہے مبتلا رہتا ہے کہ کل کیا ہوگا. یہ بھول جاتا ہے کہ اب تک جس نے دیا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے. اسے بھول جاتا ہے اور مستقبل کی فکر میں اپنا حال سے بے حال بنائے رہتا ہے. اس سے زیادہ جو ہے وہ بے وقوف اور احمقانہ جو ہے وہ حرکت انسان کی کیا ہوگی. دوبارہ بہت سی چیزیں ہیں جو عقل کی دشمن ہے. ضد، انسان جو ہے وہ ہٹی اور ضد کے اوپر اتر آئے تو یہ ضدی انسان جو ہے وہ کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑتے، یہ اپنا ہی کام خراب کرتے ہیں. تو بہرحال عقل کی دشمن جو ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں. ایک حدیث ہے اور بڑی مارکت الارا حدیث ہے اصول کافی میں، لشکر علم و جہل اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا. واقعاً ایک جملہ جو ہے وہ اس حدیث کا جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر قابل غور ہے. تو امام نے اس حدیث کے اندر جو ہے وہ لشکر عقل کو بتایا کہ عقل کے لشکر میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کون کون سے سپاہی ہیں. اور اسی طرح سے جہل کے لشکر کے اندر، مثلا جہل کے لشکر میں جیسا کہ میں نے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی، مثلا بخل جو ہے وہ اس کے لشکر میں شامل ہے جہل کے. جیسے مثلا طمع، حرص اور ضد اور گناہ اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جھوٹ، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جہل کے لشکر کے اندر ہیں. تو عزیزان گرامی، جب اخلاص عقل کے تمام دشمنوں کا خاتمہ کر دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر علم کے لیے اور حکمت کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر یہ پیغمبر کی حدیث جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر جاری ہوتی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ 40 دن تک اخلاص سے کام لینے والے انسان کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ بہت بڑا اجر ہے، اب واقعاً سوچ نہیں سکتے. آخری چیز میں اس سلسلے میں عرض کر دوں، آخری چیز دیکھیے اخلاص کے بھی مرتبے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے 7 درجے جو ہے وہ اخلاص کے بتائے. اب پورے جو ہے وہ تفصیل جو ہے وہ بہرحال مناسب نہیں ہے اور بہت دقیق مطالب ہیں کہ جنہیں بہرحال عام حالات کے اندر جو ہے وہ پیش بھی نہیں کیا جا سکتا. اس میں ایک تیسرا درجہ جو امام خمینی نے بتایا کہ اخلاص کا تیسرا درجہ یہ ہے، یعنی اخلاص کا پہلا درجہ، اس کے بعد دوسرا درجہ، پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ تیسرا درجہ اخلاص کا یہ ہے کہ جہاں انسان عمل کرنے سے پہلے یا عمل کے دوران اس کے اجر و ثواب سے بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ خداوند عالم اپنا لطف و کرم، عنایت، فضل جو ہے وہ ہمیں شامل حال ہماری زندگی میں فرمائے گا. امام خمینی فرماتے ہیں کہ تیسرا درجہ اخلاص کا یہ ہے کہ اس کی نظر میں اجر و ثواب بھی نہ ہو. دیکھیے یہ وہی منزل ہے، وہی مرتبہ ہے کہ جسے امیر المومنین نے فرمایا کہ نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، تجھے لائق عبادت جانتا ہوں لہذا عبادت کرتا ہوں. تو یہ تیسرا درجہ ہے جہاں انسان ثواب سے بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے. خدا کے شایان شان نماز پڑھنی ہے. اب دیکھیے بہت سے لوگ نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو خدا بند عالم انہیں روزی اور روزگار عطا فرمائے گا.
روزی اور روزگار سے نماز جڑی ہوئی تھوڑا ہی ہے. لہذا بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہوئے زیادہ نظر آ جائیں تو لوگ ان کے متعلق یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پریشانی کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، لہذا جو ہے وہ مسجد میں آ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کا سوچنے کا انداز یہی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں، زبان پہ لے کے آتے ہیں، بھائی ہم تو دیکھیں نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، ہمارے یہاں تو مجلس بھی ہوتی ہے، لیکن ہم پھر بھی پریشان رہتے ہیں. آپ نماز اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ پریشانی دور ہو. نماز خدا کو لائق عبادت جانتے ہوئے نماز ہونی چاہیے. اب دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں، مثلا اعمال عاشورہ کا بہت سے لوگ جو ہے وہ زیادہ اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ سال بھر جو ہے محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی یہ عمل عاشور کا یہ نتیجہ ہے، اور خداوند عالم جو ہے وہ یہ چیز عطا فرماتا ہے. لیکن ایک انسان جو ہے وہ عمل عاشور صرف اسی لیے انجام دے، یہ عمل عاشور کی توہین ہے. یہ عمل عاشور کا جو مقام و منزلت ہے اسے صحیح طور کے اوپر درک نہ کر پانا ہے، اس کی جو معنویت ہے، اس کی جو روحانیت ہے، اس کا جو فیض معنوی ہے، اس سے محروم ہونا ہے. تو عزیزان گرامی، اخلاص اگر رہتا ہے تو زبان سے حکمت کے چشمے بھی جاری ہوتے ہیں، اور اخلاص اگر ختم ہو جاتا ہے تو ایک تباہی اور بربادی نہیں، نہ جانے کتنی تباہیاں اور بربادیاں انسان کو دامنگیر ہو جاتی ہیں. آخر میں بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اخلاص صحیح معنی میں ہماری زندگی کے اندر عملی جامہ پہنے. بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، تمام مومنین و مومنات کو ان کی شرعی حاجات کے اندر موفق و معید فرما. بار الہ مومنین و مسلمین جہاں کہیں ہوں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوں، بار الہ ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط الیدین بالرحمة. سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها. سبحان من لا یزداد على المعاصي العباد الا كرم الوجود ولا كثرة الذنوب الا فوق الصفر. نشهد ان لا اله الا هو العطوف على العباد بجوده والعباد للمسلمين بعلمه. ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة